بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ سٹوریز میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور صفات جن کی پہچان اصل توحید ہے، کیونکہ ان صفات کی صحیح معرفت سے ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کی معرفت اور اس پر تا حیات قائم و دائم رہنا ہی اصل دین ہے، اور اسی پیغام توحید کو پہنچانے اور سمجھانے کی خاطر انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا گیا اور کتابیں اتاری گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے حوالے سے توحید کی اس مستقل قسم کو توحید الاسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ قرآن و احادیث میں اسماء الحسنہ کو پڑھنے، یاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کسی بھی اچھی چیز کو اپنانا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان کا بہترین استعمال ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ قرآن ہی نے بتایا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اس کی رحمت کو جوش میں لائیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ناموں کا یاد کرنا، ان کو پڑھنا برکت کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا، ان کو یاد کیا، نگہداشت کی، حفاظت کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا ان ناموں کو یاد کرنا، انہیں پڑھتے رہنا، ان کا مذاکرہ کرنا، ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے دین کے طالب علم کو ان ناموں کا مطلب اور ان کے ذریعے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اب یہ جو 99 نام ہیں، یہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، تو زیادہ اگر کوئی یہ 99 بھی کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ یاد کرنے سے مراد یہاں ان کا احاطہ کیا، ان پر غور و فکر کیا، ان کے ساتھ تعلق استوار کیا، یا ان اسماء حسنہ کے تقاضے ہیں، یہ ہماری زندگی سے مطالبہ کرتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ جو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا، ان ناموں کا واسطہ دے کر، ان کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی دعا قبول کرے گا اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس آزمائش کے دوران اس کو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں بہت سارے انسان مشکلات سے گھبرا کر راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور یہ فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی جانب سے لیا جانے والا امتحان ہے، اور اس کا صلہ بھی وہی دے گا۔ اللہ کی انسان سے محبت کی شدت کو ناپنے کے لیے 70 ماؤں کی مثال دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اپنے بندوں سے اس کی محبت کو ناپنے کا پیمانہ آج تک دریافت ہی نہ ہو سکا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے تمام نام بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ کا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کج روی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث نبوی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جنہوں نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو وسیلے بنا کر مانگنے کی مثال ہمیں اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ملتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کا ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا،
یا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا۔ اللہ انسان کو جن طریقوں سے آزماتا ہے وہ اس کی صحت، مال اور اولاد ہے۔ اس آزمائش کے دوران اللہ چاہتا ہے کہ انسان ایسے موقعوں پر اس کو پکارے تاکہ وہ نہ صرف ان کی مدد کرے بلکہ اس کو دور بھی کرے۔ اللہ کی ذات انتہائی جلیل القدر ہے۔ وہ کبھی انسان کو مال دے کر آزماتا ہے کہ مال ملنے کے بعد اس انسان کے رویے میں غرور تو نہیں آ گیا، اور کبھی مال نہ دے کر آزماتا ہے کہ کہیں بندہ اس آزمائش کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو سہارا تو نہیں بنا رہا۔ اسی لیے بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں الحمدللہ کہنا اپنا وتیرہ بنا لینا چاہیے تاکہ اپنے رب کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ اس کے علاوہ یا غنی کا ورد کرنے سے بھی انسان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ یا حی یا قیوم بھی اللہ کے ناموں میں سے وہ اسم اعظم ہے جو نہ صرف پریشانیوں کے خاتمے کا سبب بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رحمتوں کا باعث بھی ہوتا ہے۔ بڑوں کا کہنا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اور ٹھیک ہی کہنا ہے، بغیر صحت کے زندگی ایک دیمک لگے دروازے کی طرح ہوتی ہے جو کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کا سب سے پہلا حکم ہی یہ ہے کہ اپنے معالج کی طرف رجوع کرو، اور پھر علاج کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی پکارو۔ احادیث سے یہاں تک ثابت ہے کہ اللہ بیمار بندے کے نہ صرف گناہ معاف کرتا جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ اس کی دعائیں جلدی قبول کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل حافظ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے اور آپ ہمیں یوں ہی ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔